فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے لیے جو میں آپ کے سامنے تفسیر پڑھ رہی ہوں وہ تفسیر الکوثر کی جلد سوم ہے، پارٹ نمبر 5 ہے۔ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين۔ جو لوگ صبح شام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ کریں۔ نہ آپ پر ان کا کوئی بار حساب ہے اور نہ ہی ان پر آپ کا کوئی بار حساب ہے، جیسا کہ آپ انہیں اپنے سے دور کر دیں، پس اگر ایسا کیا تو آپ ظالموں سے ہو جائیں گے۔ تفسیر آیت میں لکھا ہے کہ ابن مسعود راوی ہیں کہ قریش کی ایک جماعت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزر ہوا۔ آپ کے پاس سبیب، عمار، بلال، خباب اور اس قسم کے دیگر لوگ بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا، محمد کیا آپ اپنی قوم کی جگہ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں؟ کیا اللہ نے ہم کو چھوڑ کر ان لوگوں پہ احسان کیا ہے؟ تو کیا ہم ان لوگوں کے تابع ہو جائیں، ان کو اپنے سے دور کریں؟ اگر آپ ایسا کریں تو شاید ہم آپ کے تابع ہو جائیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض اصحاب اس جگہ رسول کی خدمت میں اپنا اجتہاد پیش کرتے ہیں، بعض اصحاب نے اس جگہ رسول اللہ کی خدمت میں اپنا اجتہاد پیش کیا۔ اگر آپ اس تجویز پر عمل کر کے دیکھ لیتے، لکھتے ہیں اس آیت کے نزول کے بعد انہوں نے معذرت کی، جبکہ قوم نوح نے بھی یہی طنز کیا تھا کہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے ادنا درجے کے لوگ سطحی سوچ سے تمہاری پیروی کر رہے ہیں۔ ان پر حضرت نوح کا موقف بھی قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ میں مومنوں کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں ہوں۔ جن اصحاب کو اپنے سے دور نہ کرنے کا حکم آیا وہ مفلوق الحال ضرور تھے، مگر اللہ نے ان کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ یہ لوگ اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں۔ اس سے دعا یا نماز مراد ہو سکتی ہے۔ پیج نمبر 55 ہے۔ وہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں جو بہت بڑی فضیلت ہے، چونکہ اس سے ان کے اخلاص در عمل ثابت ہوتا ہے، اور اس میں مراد خدا کی ذات ہے۔ لفظ وجہ ذات کے لیے قرآن میں بہت جگہ آیا ہے۔ ما علیکا من حسابہم، آپ کے گرد و پیش میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ اگر اپنے اعمال میں مخلص ہیں تو، اور اگر ان کا باطن پاکیزہ نہیں ہے تو دونوں صورتوں میں ان کے اعمال کا حساب خود ان کو دینا ہے۔ آپ ان کو کسی بنیاد پر اپنے سے دور کریں گے۔ اس کے باوجود اگر آپ ان کو اپنے سے دور کریں گے تو زیادتی ہوگی۔ مسئلے کی اہمیت کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک مومن کو مادی قدروں کی بنیاد پر کہ وہ غریب ہے اپنے سے دور کر دے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس طرح اسلام قدروں کا انقلاب لے آیا کہ قریش کے مقتدر افراد اور سرداروں پر ایسے اشخاص کو ترجیح مل رہی ہے جو مادی اعتبار سے نہایت مفلوق الحال ہیں۔ ان کے جسموں سے بو آتی ہے، تن پر کپڑے بھی قاعدے کے نہیں ہیں۔ آیت کے اہم نکات میں لکھا ہے، نمبر 1، اس قسم کی مادی قدروں اور روحانی اور انسانی قدروں کی جنگ تمام انبیاء نے لڑی ہے۔ نمبر 2، اسلام طبقاتی امتیاز مٹانے کے لیے آیا ہے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اور اس طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے یوں آزمائش میں ڈالا کہ وہ یہ کہہ دیں کہ کیا ہم میں سے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے فضل و کرم کیا ہے؟ کہہ دیجئے کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو بہتر نہیں جانتا؟ تفسیر آیات میں لکھا ہے کہ ابتدائی اسلام میں چند غریب اور مفلوق الحال افراد نے ہی اسلام قبول کیا تھا، اور قریش کے روسا اور امیر لوگ
اسلام کے سخت ترین دشمن تھے۔ وزرو طنز و تمسخر کہتے ہیں کہ کیا اللہ نے ہم میں سے سبیب، عمار، بلال، خباب جیسوں کو اپنے فضل و کرم کے لیے انتخاب کیا ہے، جن کے جسم سے بو آتی ہے؟ ہم اسلام قبول کر بھی لیں تو کیا ان کی مجلس و محفل میں ہم ساتھ بیٹھ سکیں گے؟ بیٹھ جائیں۔ ان آیات میں جواب دیا جا رہا ہے، پیج نمبر 56 ہے، کہ یہی اصل آزمائش ہے کہ کون انسانی، روحانی، الہی اور اخلاقی اقدار کو مانتا ہے اور کون مادی اور نفساتی خواہشوں کی قدروں کو مانتا ہے۔ یہ اقدار کا امتحان ہے۔ ہم آج بھی بہت سے لوگوں کو اس امتحان میں ناکام دیکھتے ہیں، لوگوں کی قیمت لگاتے ہوئے مادی قدروں کو سامنے رکھتے ہیں اور دیگر انسانی اور اخلاقی قدروں کو اعتنا میں نہیں لاتے۔ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، شاکرین کے مقام پر وہ قلیل جماعت ہے جو ہمیشہ حق پر قائم رہتی ہے۔ ملاحظہ ہو آل عمران آیت نمبر 144۔ اہم نکات: نمبر 1، یہ آیت عمار، سبیب اور خباب کے بارے میں نازل ہوئی۔ نمبر 2، جو شخص مالدار کا اس کی دولت کی خاطر احترام کرے، اس کے دین کے 2 حصے ختم ہو جاتے ہیں، بقول حضرت علی علیہ السلام۔ نمبر 3، اسلام انسانی، اخلاقی اور روحانی قدروں کا مذہب ہے۔ اقدار والا انسان شاکر ہوتا ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ جب آپ کے پاس ہماری آیت پر ایمان لانے والے لوگ آ جائیں تو ان سے کہیے السلام علیکم، تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے کہ تم میں سے جو نادانی سے گناہ کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح آیات کو ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ نمایاں ہو جائے گا۔ تفسیر آیات میں لکھا ہے، جاہلیت کی اقدار کے مطابق جن افراد کے ساتھ بیٹھنے میں عار محسوس کیا جاتا تھا، انہی افراد کو اسلامی قدروں کے مطابق یہ مقام ملتا ہے کہ اللہ کے رسول کو یہ حکم ملتا ہے کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آ جائیں انہیں السلام علیکم کہیں، ان پر سلام کریں، انہیں انسانی حقوق اور احترام آدمیت سے نوازیں۔ پیج نمبر 57 ہے کہ رسول رحمت کو یہ حکم ملتا ہے کہ ان کو عزت و اکرام دیں۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے۔ اس جملے کی تشریح کے لیے ملاحظہ فرمائیں سورہ انعام 12، اس رحمت کی صورت اگلے جملے میں بیان فرمائیے، بے جہالتن، اگر زمانے جاہلیت میں نہ جاننے کی وجہ سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے تو خدا اسے معاف کر دے گا۔ آیت کا اطلاق ان تمام گناہوں کو شامل کرتا ہے جو انسان سے عذرو غفلت سرزد ہو جاتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں۔ بے جہالتن کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ نساء کی آیت نمبر 17۔ اور جو برائی کا ارتکاب کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو وہ اللہ کو درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ قرآن میں ہدایت پانے والوں اور گمراہ ہونے والوں کے لیے بیان حق و باطل میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ ہم آیت کو مفصل طور پر بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ باطل ہونے کی حیثیت نمایاں ہو جائے۔ اہم نکات: نمبر 1، رسول اسلام پر واجب ہے کہ مومنین کو احترام آدمیت سے نوازیں۔ نمبر 2، رحیم ذات کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحمت عام کرے۔ قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين۔ کہہ دیجئے اللہ کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو ان کی بندگی سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہیں کروں گا، اور اگر ایسا کروں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ افراد میں نہیں رہوں گا۔ تفسیر آیات: قل انی نہیت، تو کہہ دیجئے غیر اللہ کی پرستش سے مجھے روکا گیا ہے، میرے اللہ نے روکا ہے اور میری فطرت اور وجدان نے روکا ہے، دونوں باتیں قرین واقع ہیں۔ پیج نمبر 58 ہے۔ نمبر 2، قل لا اتبع اہواءکم، کہہ دیجئے بت پرستی، خواہش پرستی
اور حق خواہش پرستی کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اگر حق ان لوگوں کی خواہشات کے مطابق چلتا تو آسمان اور زمین جو کچھ اس میں سب تباہ ہو جاتے۔ نمبر 3، خواہش پرستی دینداری نہیں ہے، گمراہی ہے، چونکہ دینی تعلیمات کا تعلق اس ذات سے ہوتا ہے جس نے دین دیا ہے۔ اگر دین کو دین دینے والے سے نہ لیں بلکہ ذاتی رائے اور خواہش سے لیں تو یہ خود پرستی ہے، خدا پرستی نہیں ہے۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم به ما عندی ما تستعجلون به ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین۔ کہہ دیجئے میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہوں اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو۔ جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، فیصلہ تو صرف اللہ ہی کرتا ہے، وہ حقیقت بیان فرماتا ہے، وہی بہتری فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو اگر وہ میرے پاس موجود ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالمین سے خوب واقف ہے۔ تفسیر آیت میں لکھا ہے قل انی علی بینہ، اس دلیل کو کہتے ہیں جس میں حق کو باطل سے جدا کر کے دکھایا جاتا ہو، یہاں اس سے مراد قرآن ہے۔ کذبتم بہی میں بہی قرآن کی طرف راجع ہے، یعنی تم نے اس دلیل کی تکذیب کی ہے، اس کے باوجود تمہاری تباہی میں اللہ تعالیٰ عجلت سے کام نہیں لیتا ہے بلکہ تمہیں مہلت دے رہا ہے۔ نمبر 3، ما عندی ما تستعجلون بہ، جو عذاب تم جلدی طلب کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے۔ مشرکین کو جب اپنے جرائم کی وجہ سے سابقہ امتوں کی طرح کے عذاب سے ڈرایا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے، پیج نمبر 59 ہے، کہاں ہے وہ عذاب؟ اگر آپ سچے ہیں تو وہ عذاب کب آئے گا؟ فرمایا وہ عذاب میرے پاس نہیں ہے، اس کا فیصلہ اللہ کرتا ہے۔ ہر امت اپنے نبی کے فیصلے کن معجزے طلب کرتی رہی ہے۔ اگر آپ برحق رسول ہیں تو ہم پر عذاب نازل کریں۔ نوح کی امت نے کہا اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ قوم صالح نے کہا بس اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی معجزہ پیش کرو۔ قوم شعیب نے کہا آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دو۔ یہی مطالبہ رسول اللہ کی امت نے بھی کر دیا کہ یا آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پہ گرا دیں جیسا کہ خود آپ کا ذوم ہے۔ جواب میں فرمایا جس چیز کی تمہیں جلدی ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، فیصلہ تو صرف اللہ ہی کرتا ہے۔ وہ اگر چاہے تو تم پر عذاب نازل کرے اور قوم عاد و سمود کی طرح تم کو ایک آن میں ہلاک کر دے۔ نمبر 4، فیصلے کا حق صرف اللہ کو ہے، وہ چاہے تاخیر کرے چاہے تاجیل۔ جی ہاں، فیصلہ خواہ تکوینی ہو یا تشریعی صرف اللہ کرتا ہے۔ اگر کسی اور کی طرف کوئی فیصلہ منسوب ہو تو وہ اس لیے ہوتا ہے چونکہ اللہ کی طرف منتہی ہونا ہے۔ نمبر 5، حق بیان کرنے کے بعد مہلت دی جاتی ہے کہ یقص کو کہ ایک معنی اتباع سے بھی ہے چونکہ قص کے معنی پیچھا کرنا کے بھی ہیں۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ غیر اللہ کی بندگی خواہشات کی بندگی ہے اور خواہشات کی بندگی گمراہی ہے۔ نمبر 6، لقضی الامر، جس عذاب کی تمہیں جلدی ہے اس کا فیصلہ اگر میرے پاس آ جاتا تو فوری نفاذ کے لیے آ جاتا اور میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اہم نکات۔ نمبر 1، اللہ خود بہتر جانتا ہے کہ کس وقت عذاب دینا ہے۔ پیج نمبر 60 پہ نمبر 2 لکھا ہے کہ یہ اللہ کا مقام رحمانیت ہے کہ کفار عذاب کے مستحق بھی ہیں اور خود مطالبہ بھی کرتے ہیں پھر بھی عذاب نہیں بھیجتا۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ خشکی اور سمندر کی ہر چیز سے واقف ہے، اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس سے آگاہ ہوتا ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ اور خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں موجود نہ ہو۔ تفسیر آیات میں لکھا ہے کہ
نمبر 1 وما عنده مفاتیح الغیب، مفاتیح کو اگر مفتاح میم کی جمع مان لیا جائے تو اس کے معنی ہے خزانے کے ہوں گے، اگر اس کو مفتاح بکسر میم کی جمع مان لیا جائے تو اس کے معنی مفتاح کے ہوں گے، یعنی چابیاں۔ ہم نے یہی معنی اختیار کیا چونکہ دیگر قرآنی آیات، النور آیت نمبر 61، قصص آیت نمبر 71 میں مفاتیح چابیوں کے معنی ہیں۔ غیبی علوم کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ غیبی علوم جو عالم شہود میں آ سکتے ہیں، اور غیر خدا بھی اس پر باذن خدا آگاہ ہو سکتے ہیں۔ مثلاً وہ غیبی علوم جن کا اس آیت میں ذکر آیا، صحراؤں کے ذرات، دریاؤں اور سمندروں کے حیوانات، درختوں سے گرنے والے پتے جیسے معمولی جزیات، زمین کی تاریک تہوں میں پوشیدہ دانوں کی خصوصیات وغیرہ۔ دوسرے وہ غیبی علوم جو عالم شہود میں نہیں آ سکتے، یہ علوم کسی زمانے کی حدود و قیود میں نہیں آتے ہیں، یہ اللہ کے لامحدود علم سے مربوط ہیں، چونکہ جیسا کہ خود ذات الہی لامحدود ہے، اس کا علم بھی لامحدود ہے، اور جو عالم شہود میں آتا ہے وہ محدود ہو جاتا ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات یا اپنی قدرت کے اسرار میں سے جو مقدار انسان کو دکھائی ہے وہی سمجھ سکتا ہے، اس سے آگے انسانی ذہن کسی ایسی چیز کے سمجھنے پر قادر نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے علم میں نہ ڈالا ہو۔ مثلاً اگر اللہ نے آتش کو خلق نہ فرمایا ہوتا تو انسان اسے نہیں سمجھ سکتا تھا، لہذا انسانی ذہن میں صرف وہ معلومات آ سکتی ہیں جو وجود میں ہوں اور منصع شہود میں آ چکی ہوں۔ پیج نمبر 61 ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ مفاتیح الغیب سے مراد وہ الہی خزانے ہیں جو ان اشیاء پر مشتمل ہیں جو ابھی مقدرات کے قالب میں نہیں آئی ہیں۔ یہ غیبی علوم کا وہ حصہ ہے جو ذات الہی کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا ہے، لا یعلمها الا ہوا۔ نمبر 2 یعلم ما فی البر والبحر، انسان کے محدود حس و شعور کے لیے محدود محسوسات کی 2 مثالیں ہیں۔ دریائی و خشکی کی موجودات، کل کائنات میں موجود دریاؤں کی موجودات، کائنات کے وجود سے پہلے جب عرش الہی پہ پانی تھا، اس زمانے کی آبی مخلوقات، بلکہ ان کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ البر میں وہ تمام کرات جو کل کائنات میں ہیں، ان سب کی موجودات کو ان کے وجود سے پہلے جانتا ہے۔ نمبر 3 وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، پتوں کا گرنا بقول فی ظلال القرآن، بلندی سے نیچے کی طرف اور حیات سے نابودی کی طرف، یہ امور موت و فنا اور سقوط و انحطاط کی حرکت ہے۔ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، خواہ ایک چھوٹا پتا گرنے کا ایک کیوں نہ ہو جو کسی کے لیے قابل توجہ نہیں ہے، البتہ واقع میں یہ صعود کے بعد نازل ہے، بعد نزول ہے، عروج کے بعد زوال ہے، باہر کے بعد خزاں ہے، ایک دورانیہ کا اختتام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اس کو اللہ جانتا ہے کہ زیر زمین کی تاریکیوں میں دانے کس خاصیت کے ہیں، کس تعداد میں ہیں، کس کس جگہ ہیں، ان کو ایک جگہ سے دوسرے مقامات کی طرف کن ذرائع سے منتقل کیا جاتا ہے، ان میں نشو و نما کی کیا کیا قوتیں پنہاں ہیں، زمین کی تاریکیوں سے نکل کر یہ دانے بیج کیا کیا رعنائیاں دکھاتے ہیں، اور اہل عرض کے لیے متعدد اور متنوع نعمتیں فراہم کرتے ہیں۔ نمبر 5 ولا رطب ولا یابس، کائنات کی ہر چیز کو شامل کرنے کے لیے ایک جامع تعبیر ہے انسان کے لیے جو قابل تصور ہے، وہ یہ ہے کہ مادی چیزیں یا خشک ہوتی ہیں یا تر، اور ایسی شے قابل تصور نہیں ہے جو مادی ہو اور خشک بھی نہ ہو اور تر بھی نہ ہو۔ نمبر 6 کتاب مبین، اللہ تعالیٰ اس کائنات میں موجود ہر شے اور یہاں رونما ہونے والے ہر واقعے کے ماورا ایک ایسی اہم ترین شے کا ذکر فرماتا ہے جسے ایک نظام کے لیے ایک آئین کی حیثیت حاصل ہے کہ اس عالم شہود و عیاں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب ان دفعات یا آرٹیکلز کے مطابق ہے جو اس بنیادی آئین میں لکھا ہوا ہے۔ اس آئین کو کتاب مبین، ام الکتاب، کتاب حفیظ، کتاب مکنون، الزبر وغیرہ کے نام سے یاد فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ حدید میں فرمایا کوئی مصیبت زمین پر اور تم پر نہیں پڑتی مگر یہ کہ اس کے پیدا کرنے سے پہلے وہ ایک کتاب میں لکھی ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے یقیناً یہ نہایت آسان ہے،
اور نہ کسی زیادہ عمر والے کو عمر دی جاتی ہے اور نہ ہی اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے، مگر یہ کہ کتاب میں ثبت ہے، یقیناً یہ سب کچھ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے، اور زمین و آسمان کی ذرہ برابر اور اس سے چھوٹی یا بڑی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کے رب سے پوشیدہ ہو اور روشن کتاب میں درج نہ ہو۔ آنے والے حوادث و وقوع میں آنے سے پہلے اللہ کے علم میں ہوتے ہیں۔ اس میں انسان سے سرزد ہونے والے اعمال بھی شامل ہیں کہ اللہ کے علم میں ہے یا لوح محفوظ یا کتاب مبین میں ہے کہ فلاں بندہ اپنے اختیار اور پوری آزادی اور خود مختاری سے کون سا عمل بجا لانے والا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے سب نامہ اعمال میں درج ہے۔ یہ نقطہ نہایت قابل توجہ ہے کہ اللہ کے علم ازلی سے جبر لازم نہیں آتا، کیونکہ اللہ کے علم کا موضوع یہ ہے کہ خود مختار بندہ اپنی پوری خود مختاری کے ساتھ کیا کچھ کرنے والا ہے۔ جیسا کہ استاد کے علم میں آتا ہے کہ کاہل مزاج شاگرد اپنی خود مختاری سے ناکامی کا منہ دیکھے گا، استاد کے علم سے لازم نہیں آتا کہ شاگرد ناکام ہونے پر مجبور ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، لامحدود غیبی علوم پر صرف اللہ کو احاطہ ہے۔ نمبر 2، خشکی اور دریاؤں کی موجودات کا حقیقی علم اللہ کو حاصل ہے، دوسروں کا علم ظاہری اور سطحی ہے۔ پیج نمبر 63، اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں اہم نکات میں۔ نمبر 3، گرنے والے پتوں کا تنزل اور دانے کا ارتقاء اسی کے علم میں ہے۔ نمبر 4، اللہ کی طرف سے اذن یافتہ ذوات کے علاوہ تمام کی غیب گوئیاں باطل ہیں۔ نمبر 5، اللہ کا علم جزیات پر محیط ہے۔ نمبر 6، اس کائنات کے نظام کے ماورا ایک آئین ہے جسے کتاب مبین کہتے ہیں۔ نمبر 7، غیب پر ایمان تحقیق اور انکشاف ہی کے علمی پیش رفت کے زینے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور وہی تو ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن میں تم جو کچھ کرتے ہو اس کا علم رکھتا ہے، پھر وہ دن میں تمہیں اٹھا دیتا ہے تاکہ معینہ مدت پوری کی جائے، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ تشریح کلمات: جراحتم، جرح اس جگہ عمل کے معنی میں ہے جو اعضاء و جوارح کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے، اسی سے اعضاء کو جوارح کہتے ہیں چونکہ یہ کسب و کار کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تفسیر آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ نمبر 1، توفا وفا پورا کرنے کے معنوں میں ہے، یہ لفظ موت کے لیے استعمال ہوا ہے اور نیند کے لیے بھی۔ فرق یہ ہے کہ موت سے انسانی دماغ مکمل ختم ہو جاتا ہے، نیند میں دماغ کا ایک حصہ معطل ہو جاتا ہے، چنانچہ مرنے کے بعد اٹھانے کو بعض کہتے ہیں۔ اس آیت میں نیند کے بعد اٹھنے کو بھی بعض کہا ہے۔ نمبر 2، یبعثکم، کیونکہ موت اور نیند دونوں حالتوں میں انسان میں تحرک نہیں رہتا، اور جیسا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونے سے پھر تحرک شروع ہوتا ہے، نیند سے بیدار ہونے کے بعد بھی تحرک پیدا ہوتا ہے۔ لیل و نہار کی اس عارضی موت و حیات سے انسان اپنی زندگی پوری کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہوتی ہے۔ نمبر 3، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، جو ذات کائنات کے ہر ذرے ذرے پر آگاہی رکھتی ہے، وہ تمہاری تمام حرکتوں کو خوب جانتی ہے، نہ صرف جانتی ہے بلکہ ان حرکتوں کو ضبط اور محفوظ کر لیتی ہے اور قیامت کے دن ان کو دکھا دیتی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ پیج نمبر 64 ہے کہ نمبر 4، ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ، پھر نیند کی اس عارضی اور جزئی موت کے بعد تم کو اٹھاتا ہے۔ نمبر 5، لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ ایک معینہ مدت پوری کی جائے۔ اس پوری مدت میں تم کو روزانہ موت و حیات کی ایک مشق کرائی جاتی ہے، پھر بھی تم کہتے ہو ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے۔ اس کے اہم نکات ہیں: نمبر 1، انسان اگر متحرک نہیں ہے تو وہ اس کی موت ہے۔ نمبر 2، انسان روح سے عبارت ہے، بدن ایک وقتی ظرف ہے۔ نمبر 3، یہ عارضی موت و حیات ایک نمونہ ہے موت کے بعد کی ابدی زندگی کا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ
حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين۔ اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبانی کرنے والے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے ہیں، پھر وہ اپنے مالک حقیقی اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آگاہ رہو، فیصلے کرنے کا حق صرف اسی کو حاصل ہے اور وہ نہایت سرعت سے حساب لینے والا ہے۔ تفسیر آیات کے زمر میں لکھا ہے نمبر 1 وَهُوَ الْقَاهِرُ۔ اس جملے کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو اسی سورت کی آیت نمبر 18 جس میں فرمایا ہے کہ اللہ اپنی قہاریت و غلبے کی بنا پر انسانوں کی نگہبانی کے لیے فرشتے بھیجتا ہے۔ نمبر 2 وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا۔ یہ فرشتے کس چیز کی حفاظت کرتے ہیں؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اعمال کی کتابت و حفاظت کرتے ہیں، جبکہ دوسری جگہ فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور یقیناً تم پر نگراں مقرر ہیں ایسے معزز لکھنے والے کاتبین جو تمہارے اعمال کو جانتے ہیں، جبکہ بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ فرشتے انسانوں کی مقررہ اجل تک ان کی جان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پیج نمبر 65 ہے کہ اس کے ساتھ موت کا ذکر اس مطلب پر قرینہ قرار دیتے ہیں۔ میرے نزدیک آیت کے اطلاق میں دونوں مفہوم کا شامل ہونا ممکن ہے، اعمال کی محافظت اور جان کی بھی محافظت۔ موت کا ذکر جان کی حفاظت کا قرینہ نہیں بن سکتا کیونکہ اعمال بھی موت سے منقطع ہو جاتے ہیں، لہذا جیسے موت تک جان کی حفاظت کی جاتی ہے ایسے ہی موت تک کے اعمال کی بھی حفاظت کی جاتی ہے۔ نمبر 3 توفته رسلنا۔ موت پر مقرر فرشتے جو اللہ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا اللہ یتوفی الانفس، موت کے وقت اللہ روحوں کو قبض کرتا ہے۔ اس کو تضاد نہیں کہتے بلکہ اس امر کے سلسلہ اسباب و علل کا ذکر ہے۔ چنانچہ مثال دی جاتی ہے خط، قلم، ہاتھ اور انسان کے ارادے سے کہ خط قلم کے ذریعے اس کے پیچھے انسان کا ارادہ کار فرما ہے۔ اسی طرح ہے کہ کسی کو ناحق قتل کیا ہے تو سربراہ مملکت، قاضی اور جلاد سب کی طرف نسبت دینا صحیح ہے۔ نمبر 4 رسولنا، رسول سے مراد ملک الموت کے کارندے ہو سکتے ہیں جیسا کہ بعض روایات میں وارد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کے لیے کارندے مقرر فرمائے ہیں۔ مولاہم الحق، ان کے مولائے برحق کی طرف لائے جائیں گے۔ اس میں لفظ مولا کی بڑی وضاحت آ گئی ہے کہ مولا وہ ہے جو ہر گو نہ تصرف کا حق رکھتا ہے، خواہ یہ تصرف ایجاد سے متعلق ہو یا تدبیر سے، البتہ جن ذوات کو باذن خدا ولایت کا حق ملتا ہے وہ بقدر اذن ہے۔ نمبر 5 اللہ لہ الحکم، انسانی زندگی سے مربوط تمام فیصلے اور موت کا فیصلہ اور موت کے بعد اس انسان کی قسمت کا فیصلہ سب اللہ کے پاس ہے، کسی غیر اللہ کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اہم نکات: نمبر 1 وہ قیامت کے دن حساب اسی طرح لے گا جس طرح دنیا میں روزی دیتا ہے، وہ خود نظر نہیں آتا۔ نمبر 2 اس زمین پر تمام اعمال کے انضباط کا قدرتی نظام ہے۔ نمبر 3 حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے میری اجل ہی میری محافظ ہے۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون۔ کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں صحراؤں اور دریاؤں کی تاریکیوں میں نجات دیتا ہے جس سے تم کو گڑ گڑا اور چپکے چپکے التجا کرتے ہو، اگر اس بلا سے ہمیں بچا لیا تو ہم شکر گزاروں میں سے ہوں۔ کہہ دیجئے تمہیں اس سے اور ہر مصیبت سے اللہ ہی نجات دیتا ہے پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ تشریح کلمات میں لکھا ہے کہ کرب کے معنی سخت غم کے ہیں، بقول راغب یہ اصل میں کرب الارض سے مشتق ہے جس کے معنی زمین میں قلبرانی کے ہیں، اور غم سے بھی چونکہ طبیعت الٹ پلٹ جاتی ہے اس لیے اسے کرب کہا جاتا ہے۔
تفسیر آیات: انسان سخت مصیبت اور شدید اضطراب کی حالت میں سارے مادی اور دنیاوی سہاروں سے مایوس ہو جاتا ہے تو انسان کے وجود میں جو وجدانی اور ضمیری انسان ہے اس کے سامنے سے ساری رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں اور اپنی فطرت کے عین مطابق اپنے خالق حقیقی کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ عہد کرتا ہے کہ آئندہ زندگی شکر گزاروں کی طرح گزاروں گا۔ لیکن وہ مادی دنیاوی عوامل دوبارہ اس کے اور اس کے وجدان اور فطرت کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، پھر مشرکانہ حرکتیں شروع کر دیتا ہے۔ اس آیت میں ایسے مشرکوں کی تنبیہ ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، انسان کے اندر ایک پاک انسان ہے۔ اوپر کا انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس کا گلا دبا دیتا ہے۔ نمبر 2، شدید اضطراب کی حالت میں اوپر کا درندہ ہٹ جاتا ہے تو اس انسان کو موقع ملتا ہے۔ نمبر 3، بعد میں اوپر والا انسان پھر غالب آتا ہے، یہ بہت بدبختی ہوگی۔ نمبر 4، ہر شخص کو یہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ دونوں انسان ہم آہنگ ہیں یا جنگ کی حالت میں ہیں۔ اگر ہم آہنگ ہیں تو سکون حاصل ہوگا، جنگ ہے تو داخلی بے سکونی